یہاں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ جو سید کا لفظ نکلا یہ کہاں سے نکلا؟ سید صاحب سید صاحب سید صاحب، یہ کہاں سے نکل آیا؟ اس لیے کہ سید کے ایک لغوی معنی ہے سردار کے، ہر قوم کا سردار سید. اور میں آپ کو بتاؤں مختلف زبانوں میں اور بھی الفاظ ہیں جس کے معنی سردار کے. خان کے معنی بھی سردار، میر کے معنی بھی سردار، بیگ کے معنی بھی سردار، سید کے معنی بھی سردار. یہ مختلف زبانوں کے، یہ لغت کے حساب سے. تو ایک تو ہوا لغوی سید سردار کے معنی میں، اور ہمارے عرف میں یعنی عجمی عرف جسے کہتے ہیں، عرف کا بڑا لحاظ ہوتا. عجم میں سید صرف اہل بیت کو کہا جاتا. فرق کرنے کے لیے آپ کچھ نام دیں گے نا. حضرت اسماعیل کی اولاد میں بہت سارے قبیلے تھے، مختلف ناموں سے پہچانے گئے. اس میں ایک قبیلے کنانا، قبیلے کنانا میں بہت سے خاندان تھے، مختلف ناموں سے پہچانے گئے. اس میں ایک قریش، قریش میں مختلف خاندان تھے، اس میں ایک خاندان پہچانا گیا، ایک گھرانہ بنی ہاشم اس نام سے پہچانا گیا. اور ایسے ہی ہاشمی گھرانے میں بھی بڑی شاخیں تھیں، تو ان شاخوں میں سے ایک شاخ کو کہنے لگے سید. ایک شاخ اسی ہاشمی خاندان کی ایک شاخ نے اپنے کو کہنا شروع کیا عباسی، اسی ہاشمی خاندان کی ایک شاخ نے اپنے کو کہنا شروع کیا علوی، اور اسی ہاشمی خاندان کا ایک خاندان ماں کی طرف نسبت کر کے بولنا ادب نظر نہیں آیا، وہ سید. اب سید کا لفظ آ گیا اس طرح سے. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، قطب گجرات جن کی یاد منانے آپ بیٹھے ہیں، ان کا بھی ٹائٹل علوی ہے. اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا کہ یہ سادات سے نہیں، وہ تو عجیب رنگ کی بات ہے. یہ علوی کیسے ہوگا بھی؟ حالانکہ سچی بات تو ہے کہ ہر فاطمی علوی ہوگا. کوئی فاطمی اپنے کو علوی کہے تو مجرم تھوڑی ہے. مگر میں عرف کی بات کر رہا ہوں کہ عرف میں علوی حضرت علی کی ان اولاد کو کہا جاتا ہے جو محمد بن حنفیہ کی نسل سے. یہ ایک عرف ہے. انہوں نے اپنے کو علوی کیسے کہنا شروع کیا؟ ان کا قصہ یہ تھا کہ جس وقت یہ پہنچے یہاں، جو حاکم سلطان اسلام تھا وہ سادات کا بڑا احترام کرتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا کہ ان سے کوئی خدمت نہیں دیتا تھا. اور یہ تو علم و کمال کا بہرے بے کرا تھے، 11 زبانوں پر ان کے ماہر تھے. ہندوستان کے اندر سب سے پہلے تفسیر قرآن لکھنے والے وہی تھے. عرب و عجم سے لوگ ان پڑھنے آتے تھے. تو مقام تو ان کا اتنا اونچا. تو سوچا یہ جو ہمارے پاس کمال ہے یہ ہمیں کوئی خدمت دے گا نہیں، یہ ہمارے عزت و احترام کر کے باپو بنا کے رکھ دے گا. تو پھر انہوں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہا میں علوی ہوں. میں علوی ہوں دین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. اپنی وہ واضح حقیقت کو انہوں نے چھپایا. بات سچی ہی کہی، بات تو سچی ہی کہی، ورنہ یہ حضرت امام نقی کے خاندان سے ہیں، حسینی سادات میں سے. تو علوی سے آپ ان کی ذات نہ مراد لیجئے گا. اور دوسرے حضرات جو واقعی حضرت علی سے، وہ اپنے کو علوی کہتے ہیں. تو سید کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اور قیامت تک آنے والے اولاد رسول. اب اہل بیت میں کون کون ہیں؟ رسول اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ امام حسن امام حسین یہ اہل بیت، حضرت فاطمہ یہ بھی اہل بیت، علی مرتضی یہ بھی اہل بیت، اور ہر اہل بیت سید. جو اہل بیت قیامت تک وہ سب سید. یہ ہمارا عرف ہے. اسی عرف کی بنیاد پر اور بتاؤں کہ ان کو عرف میں جب سید کہا گیا نا تو سید گویا ان کا عالم ہو گیا. اس میں وہ لغوی بات کا لحاظ نہیں، صرف نسبت کا لحاظ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے سے نسبت.
تو یہ سید، میں اس لیے اس پہ اصرار کر رہا ہوں کہ اس پرآشوب دور میں لوگ اپنے جی سے سید کی تعریف کرتے ہیں اور پھر جس کو چاہتے ہیں سیادت سے باہر کر دیتے. ایک صاحب نے سید کی تعریف کیا کی کہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو وہ سید. جب یہ تم تعریف کرو گے پھر ان کو موقع مل گیا کہ حضرت علی تو ان کی اولاد سے ہی نہیں، تو علی سید نہیں. اور پھر ہمارے ہندوستان میں ایک بلا اور بھی آ گئی ابھی تو حضرت علی کے تعلق سے. ایک مولوی نے تو یہ کہہ دیا کہ خود اللہ کے رسول بھی سید نہیں. اور جب اس مولوی سے پوچھا گیا کیا بات کی تم نے، تو کہا دیکھو سید کا بیٹا سید ہوتا. دلیل دیکھیے، سید کا بیٹا سید ہوتا. تو حضرت عبداللہ کہاں سید تھے جو سید یہ. اب اس بیوقوف سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت عبداللہ سید نہیں، چلو تمہارے کہنے سے تو اس حساب سے رسول بھی سید نہیں. اور جب رسول سید نہیں تو حضرت فاطمہ بھی سید نہیں. جب باپ ہی سید نہیں تو بیٹی کہاں سے سید. اور جب حضرت فاطمہ سید نہیں تو امام حسن حسین بھی سید نہیں. جب باپ ماں سید نہیں تو بیٹا کہاں سے سید. اور جب امام حسین حسن سید نہیں تو پھر ان کی اولاد بھی سید نہیں. تو دنیا میں کوئی سید ہے بھی کہ نہیں. بدتمیزی کی انتہا کر دی. رسول کی سیادت اور کسی اور کے مرہون منت. رسول جو ہے صحیح معنوں میں مخلوقات میں اگر کوئی سید ہے تو صرف وہ محمد رسول اللہ. حقیقی معنوں میں اگر کوئی سید ہے تو صرف رسول عربی ہے. اور جن کو سیادت ملی ہے وہ ان کی سیادت کا صدقہ. وہ کسی نسبت سے سید نہیں ہوئے، ان کی نسبت سے دوسرے سید ہوتے. وہ خود کسی نسبت سے سید نہیں ہوئے، ان کی نسبت سے دوسرے سید ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اگر علماء اجازت دیں تو ایک اصطلاح کی ایجاد میں کر دوں. ایک اصطلاح ایجاد کیا تھا حضرت شیخ اکبر نے. محی الدین ابن عربی میں ایک اصطلاح ایجاد کی تھی کہ موجودات میں اگر کوئی حقیقی وجود والا ہے تو صرف خدا تعالیٰ. موجودات میں اگر کوئی حقیقی، تو انہوں نے وحدت الوجود کا لفظ استعمال کیا تھا. انہوں نے وحدت الوجود یعنی وجود تو ایک ہی ہے، وجود تو حقیقی وجود ایک ہی ہے، بقیہ سب اس کے پرتوں ہیں، سب اس کے عکوس ہیں. جہاں وجود کی تجلی پڑ گئی وہ موجود ہو گیا، جہاں تجلی ہٹ گئی وہ معدوم ہو گیا. تو حقیقی وجود تو ایک ہے. تو انہوں نے وحدت الوجود کی ایک اصطلاح قائم کی کہ موجودات میں حقیقی وجود والا صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو مجھے اجازت دیجیے کہ مخلوقات میں حقیقی سیادت والا صرف محمد رسول اللہ ہے.